أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. محترم ہفتہ بھر پہلے ہم نے عید اور عید کی خوشیاں منائی. رمضان المبارک نیکیوں کا موسم، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم ہم سے رخصت ہوا. گفتگو کا ایک پہلو یہ ہونا چاہیے. دوسرا، کورونا کا مرض وبا کی شکل میں اب بھی دنیا کے لیے خوف اور خطرے کا سبب بنا ہوا ہے. ایک بحث کا موضوع یہ ہونا چاہیے. تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انبیاء کی سرزمین فلسطین اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ ایک بار پھر یہودی سفاقوں اور اسرائیلی دہشت گردی کی زد میں ہے. اس کا ایک علاقہ غزہ جو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کہلاتا ہے، وہاں مسلسل حملے ہو رہے ہیں. آج کے اخبار کی عنوان اور ہیڈنگ ہی ہے کہ غزہ کا ہر گھر اسرائیلی نشانے پر ہے. گفتگو کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام پہلوؤں میں بہت سارے گفتگو متعلقہ امور معلومات سے ہٹ کر ایک کام کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو بلا تمہید قرآن کی بعض آیات کو پیش کر کے کہ یہ تو دنیا کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، نشے و فراز ہیں. اس میں بھی اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے سامنے کہیں زیادہ سنگین اور دائمی مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ آخرت کا ہے. آخرت کے اس منظر کی قرآن مجید میں منظر کشی مختلف موقعوں پر کی گئی ہے، جسے کوئی شخص اگر یقین کے ساتھ پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل دہل جائے. انہی مقامات میں سے ایک جگہ کو میں نے تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بات کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام کے کچھ حصے پیش کیے جائیں اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے، اور ہمیں اور آپ کو آگاہ اور متنبہ کرنے کا پورا انتظام رب العالمین نے اپنے کلام کے ذریعے سے کیا ہے. ہم ان اسباق کو دہرائیں. چنانچہ یہ سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید کیا چیز ہے. کورونا وبا ہو، فلسطینی مسئلہ ہو، یا رمضان المبارک کے بعد کا ہمارا رویہ ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر آخرت کے تعلق سے فکر. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے، برے لوگوں کا بھی. یہاں گنہگاروں کا ذکر کر رہے ہیں تنبیہ کے طور پر. اللہ نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف لائے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ سب کے سب ایک کے بعد ایک جمع ہو جائیں گے. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کفار، مشرکین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والے، جھٹلانے والے، سرکشی کرنے والے، انہیں اپنے پیروں تلے رودنے والے. میں مانتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے ایسے سارے دشمنوں اکٹھا کیا جائے گا، ہانکا جائے گا. ان کا اپنا بس نہیں چلے گا، سب یہ کے بعد دیگرے بغیر کسی انکار کے ان کو آنا پڑے گا. نہ وہ اپنی مدد کر سکیں گے، نہ کوئی دوسرا کسی کی مدد کر سکے گا. حتی اذا ما جاءوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے. کس کے پاس؟ جہنم کا ذکر ہے. جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا. اب جہنم کے پاس جب پہنچ جائیں گے تو اپنے شرک، کفر اور بدعمالیوں کا انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں کیا. اب اللہ نے فرمایا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کہ ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی.
चमड़ियों का लफ्ज, खालों का लफ्ज जब कहा तो पूरा जिस्म, जिस्म के तमाम आधा आ गए। चखने वाला मजा इंसान चखता है जबान से, ये भी जिल्द ही है, जिल्द पर जब रखता है तब चखने का मजा होता है। सूंघता है तो जिल्द के नाक के मसाम और जिल्द से जब सूंघने वाली बदबू या बदबू वाली चीज टकराती है तभी एहसास होता है। छूने वाला एहसास जिल्द से होता है, तो जिल्द कहकर पूरा जिस्म मुराद दिया है। लेकिन समर और अबसार को बतौर खास जिक्र किया, कान और आंख को, इसलिए कि ज्यादातर गुनाह या तो इनके जरिए से होते हैं या ये सबब बनते हैं, इनसे होते हैं या ये सबब बनते हैं। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया कि उनकी आंख, उनके कान, उनकी आंख और उनकी चमड़ियां उनके खिलाफ गवाही देंगी, उनके आमाल की बेमकामी अमल, उनके आमाल की गवाही देंगे जो वो करते थे। हमारी अपनी चमड़ियां, खालें, जिल्दें बताएंगी कि कब कहाँ इसने क्या काम किया, हमने किस काम में इसकी मदद की, कौन सा काम किया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि वो कहेंगे वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, इसकी तफसील थोड़ी सी आगे आएगी। हाँ, कि ये अपनी चमड़ियों से खुद कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ खुद गवाही क्यों नहीं दी। बाद हदीसों में ये मज़मून है कि खुद अपनी चमड़ियों से कहेंगे, डांटेंगे कि कहेंगे कि हम तो तुमको ही बचाना चाहते थे और तुम हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो जवाब देंगी वो चमड़ियाँ, कालू अंतक़ना अल्लाहु लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, हमें उसी ज़ात ने बुलवाया, कुव्वते गोयाई दी जिसने हर चीज़ को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। जिस ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया और सारी कुदरतें दी, सिफात दी, हमारे जिस्मों को पैदा किया तो सिफात को भी पैदा किया। और ये मुमकिन नहीं है कि रब्बुल आलमीन किसी बात का हुक्म दे और हम उसकी सरताबी कर सकें। लिहाजा उसने हमको बुलवाया तो हम गवाही देने पर मजबूर हुए, गवाही देना पड़ी। वहुव खलक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, और वही तो है जिसने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया, उसी की तरफ लौटाया जाओगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये दरमियान में अल्लाह का कलाम है जिस पर अल्लाह ने मुनकरीन पास क़यामत का इनकार, दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करने वालों को बतौर सबूत पेश किया, जैसे कि कुरान ने हर जगह जिक्र किया है कि जिसने पहली मर्तबा किया पैदा वही दोबारा करेगा, उसके लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह ने आगे फरमाया वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समअकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, और तुम अपने गुनाहों या आमाल के सिलसिले में इससे बचते और छूटते नहीं थे। तस्ततिरूना, सतर नहीं इख्तियार करते थे, लोगों की नजरों से तो बचते थे, लोगों के सामने अच्छा बन के अपनी बुराइयां करते थे, लेकिन इस बात का तुम्हें डर नहीं था, इससे तुम अपने आप को नहीं छुपाते थे कि तुम्हारा हाथ, तुम्हारे जिल्द, चमड़ियां और तुम्हारे अपने आज़ा इसके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ गवाही दे। आदमी जब गुनाह करता है तो उसे तसव्वुर नहीं होता, क्यों? इसलिए कि आगे अल्लाह ने फरमाया वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून, बल्कि तुम्हारा ये ख्याल और गुमान रहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अक्सर अमाल, ज़्यादातर तुम जो अमल करते हो उसका इल्म अल्लाह ताला नहीं रखता, उससे बेखबर है। जैसे लोगों से तुमने छुपा लिया तो तुमने ये समझ लिया कि अल्लाह से भी ये छुपा हुआ है। अल्लाह आगे फरमाता है वज़ालिका ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अरदाकुम, ये तुम्हारा ख्याल और गुमान है जो तुमने इख्तियार किया, इसी ख्याल और गुमान ने तुमको हलाक कर दिया, अरदाकुम, तुम्हें हलाक कर दिया, फअस्बहतुम मिनल खासिरीन, लिहाजा तुम नुकसान उठाने वालों में से हो। अपना नुकसान, अपने अहल व अयाल का नुकसान, अपनी दुनिया और दीन का नुकसान, ये जितने भी नुकसानात हैं, बीमारी, वबा, मुसीबतें, घर की परेशानियां और माशी परेशानियां और दूसरे जो भी मुसीबतें, परेशानियां, झगड़े उलझने हो सकती हैं, और क़यामत तक का मामला, खास तौर से क़यामत के मैदान महशर की बात हो रही है, जब जहन्नमी जहन्नम की करीब ले जाए जाएंगे, वहां ये बात हो रही है कि इसी चीज ने तुमको हलाक किया। गोया इंसान की सुधार और इस्लाह के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम ये यकीन रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी एक एक बात को जानता है, खुली छुपी सारी चीजों से बखूबी वाकिफ है। कोई चीज छुप नहीं सकती, कोई टल नहीं सकती। हम भूल जाएंगे रब्बुल आलमीन के नविश्ते में, इल्म में वो चीज महफूज रहे। उसके किरामन कातिबीन भी लिख रहे हैं, वो हर चीज का इल्म भी रखता है। और फिर इत्माम हुज्जत के लिए गवाहियां देखिए कि हमारी चमड़ियां, हमारे जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। जब बंदा ये कहेगा, अल्लाह ताला कहेगा, हदीसों में है कि ये चीजें मैंने नहीं की, तो क्या तुझको मुझ पर और मेरे किरामन कातिबीन फरिश्तों पर भरोसा नहीं है? फिर अल्लाह मुंह पर मुहर लगाएगा,
نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین میں کہا کہ ہم ان کے چہرے پر منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان سے ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے خلاف ان کے پیر ان کی گواہیاں دیں گے. یہاں چمڑیاں کہا. چنانچہ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اب ان کے اس عمل کے، اس گواہی کے پورے ہو جانے کے بعد انہیں جہنم میں جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. خاص طور سے کفر اور شرک اکبر کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ نے آگے فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا، اگر یہ صبر کر لیں. صبر دنیا کی کسی بھی کائنات کی کسی بھی تکلیف پر آدمی صبر کا تصور کر سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ پر جس کو ہم دنیا میں صبر کہتے ہیں وہ صبر کا امکان ہی نہیں ہے. وہ آگ جو دنیا سے 69-70 گنا زیادہ شدید ہے، دامار سے زیادہ کالی ہے، جہاں بندہ موت کو پکارے گا اور موت نہیں آئے گی، جہاں ہر روز عذاب میں ہلکا پن ہونے کی بجائے اور اضافہ ہوتا رہے گا، جس کا حمیم اور غساق انتہائی خطرناک کھولتا ہوا پانی، بدبودار شدید جس کی بدبو سے انسان کے حواس خراب ہوتے ہوں گے، زقوم کا کھانا، غساق، زنجیریں، سلاسل اور جہنم کے انتہائی سنگین عذاب. صبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں. بندہ چیخے گا، چلائے گا، پروردگار ہم کو موت دے دے، ہمیں دوبارہ موقع دے دے. کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے فَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ صبر کرے بھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ترس آ جائے. دنیا میں صبر کر سکتے ہیں، دنیا میں نیکی کر سکتے ہیں، یہاں بدل ڈھونڈ سکتے ہیں، یہاں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور وہاں کوئی فائدہ نہیں. میں خاص طور سے اسی نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. صبر بھی کریں تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اسی میں جلنا بھولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اور اگر وہ معافی چاہیں گے، عتاب سے خلاصی چاہیں گے، کئی معنی کیا علماء نے، یعنی اللہ کو منانا چاہیں گے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہیں گے کہ مان جا پروردگار، توبہ کرنا چاہیں گے کہ اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اگر وہاں توبہ کریں، منانا چاہیں، ایک معنی یہ بھی کیا کہ یہ بھی کہیں گے کہ پروردگار دنیا میں پھر سے بھیج دے، اب جا کر نیک کام کریں گے. وما هم من المعتبین، تو ان کی معافی قبول نہیں ہوگی، ان کی درخواست منظور نہیں ہوگی، ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، ان کی توبہ قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ موقع جا چکا. وہ موقع ابھی ہمیں حاصل ہے. رمضان ہو یا رمضان کے بعد ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ کو رضامند کر سکتے ہیں، ابھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. جب یہ موقع آئے گا تو اللہ نے کہا اب صبر کرو تو بھی ترس نہیں کھایا جائے گا، تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، جہنم میں ہی پڑے رہنا پڑے گا. یہ ایک منظر ایک جگہ سورہ حامیم سجدہ میں نے پڑھا. اب آگے دیکھیے دوسرا سورہ احزاب کی 2 آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی، لعنت بھیجی، لعنت کی، ڈال دی، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. ہم لوگ جب کافر کہتے ہیں تو فوراً یہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ کفر کے بعض چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. ایمان اور کفر ہم لوگوں نے سمجھائی نہیں ہے، وہ فرصت نہیں ہے کہ دین اور عقیدہ سیکھیں. کل رات کے درس میں یہ موضوع آیا تھا، اس میں درس میں ایک کتاب کا بریق الایمان کا درس ہوتا ہے. میں نے بتایا صاحب کتاب نے لکھا کہ آج مسلمانوں میں جہالت کا غلبہ ہے. جاہل عوام، جاہل لوگ، عام لوگ تو دور کی بات ہے، بہت سے ایسے لوگ جو علم کے دعوے دار ہیں، ان کے یہاں بھی شرک اکبر کی شکلیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم کو سمجھتا نہیں. اور اس کو بزرگوں کی محبت کا نام دیا جاتا ہے، شخصیت پرستی، اولیاء پرستی، بزرگ پرستی، تعزیہ پرستی، اور نہ جانے کیسی کیسی شکلوں میں ہمارے یہاں شرک اور کفر ہے، لیکن لوگوں کو ہوش نہیں ہے. علماء سے استفادے کا ذوق نہیں ہے، علماء کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا بڑا احسان کرتے ہیں جب قرآن حدیث بتاتے ہیں ہمارے اور ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہمارا فرض تھا. یہ علماء کرام کسی حد تک کر رہے ہیں تو اس کی بھی قدر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ انکار کرتے ہیں، کافروں کو، ناشکروں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اس میں وہاں جب جہنم میں جائیں گے تو اپنا کوئی ولی اور کوئی نصیر
حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ میں آج کے خطبے میں خاص طور سے رمضان المبارک کے خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن دنیا میں جو چیزیں ہمارے کام آتی ہیں، مصیبت پریشانی میں ہم جن چیزوں کو سہارا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بچا لے گی، فلاں کا وسیلہ لگا لیں گے، فلاں کے ذریعے بچ جائیں گے، کچھ دے دلا کے معاملہ نپٹا دیں گے، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن کے مختلف مقامات پہ اللہ نے تمام چیزوں کا رد کیا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے چند آیتیں آپ دیکھیے، میں اپنے الفاظ میں کہوں اس کی بجائے قرآن کے الفاظ سنیے کہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، یہ اپنے لیے کوئی مددگار، کوئی حامی مددگار کارساز نہیں پائیں گے، کوئی مدد نہیں کر پائے گا، کوئی نبی پیر ولی کام نہیں آئے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے، پورے لوگ رہیں گے لیکن چہرے خاص طور سے کہا اس لیے کہ چہرہ آدمی بچاتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، دوسری خامیاں چھپا لیتا ہے کپڑے میں، چہرہ دکھاتا ہے، تو ان کے چہرے جو ہے دنیا میں جہنم کی آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی، اللہ کی بات پر چلے ہوتے، رسول کی بات پر چلے ہوتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جہنمی کہیں گے جو بھی جہنم میں جائے گا اللہ ہمیں بچائے، کہ ہم کاش اللہ اور رسول کی اطاعت کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہوا کہ جہنم سے بچنے کا راستہ بزرگ پرستی رواج پہ چلنا، اس کی اور اس کی بات سننا نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ بس فلاں نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، ڈیبا نے یہ کہا، کسی نے کیا کہا آپ کو نہیں معلوم ہے، بچ جائیں گے، لیکن اللہ اور رسول نے کیا کہا آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نے عمل نہیں کیا تو نہیں بچیں گے۔ کون سا مسلک صحیح ہے؟ قرآن حدیث والا یا فلاں اور فلاں والا؟ چشتی، قادری، نقشبندی، شافعی، حنفی، مالکی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں افسوس کر کے یہ نہیں کہے گا بندہ کہ کاش میں فلاں سلسلے میں لگ جاتا، فلاں بزرگ کے پیچھے چلتا، آگے بلکہ اس پر افسوس کرے گا۔ کیا کہے گا؟ ربنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، پروردگار ہم نے اپنے سرداروں، سادتنا سید کی جمع ہے، اپنے سرداروں وكبراءنا اور بڑوں کی اطاعت کی، ان کی بات مانی، دنیا میں ان کے پیچھے چلتے رہے۔ دنیا میں بڑے سردار لوگ جس کے ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے چودھری ہے، سیاسی لیڈر ہے، سماج اور معاشرے میں کچھ دبدبہ رکھنے والے سیٹھ صاحب اور بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ایک ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، کچھ لوگ ان کے پیچھے ہاتھ بند کر کے چلتے ہیں، ہمارا لیڈر، ہمارے پیشوا، ہمارے فلاں، وہ جو بول دیا مانیں گے، صحیح غلط کی پرواہ نہیں، قرآن حدیث کی طرف دھیان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہے، ان کی اطاعت فرمانبرداری کا خیال نہیں ہے، اپنے بڑوں کو خوش کرنا، ان کی رضامندی لینا مقصود ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، غلط دین پھیلاتے ہیں، بدعت و خرافات بتاتے ہیں، اپنی بڑائی اور عقیدت بزرگی کی دھاک کے دیکھو، میرا تو ایسا خواب ہے، میں تو ہوا میں اڑتا ہوں، میرے فلاں بزرگ اور مشائخ کی ایسی ایسی کرامت ہے، بزرگوں کی دھاک بٹھا کر شرک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے، توحید کے دین سے پھیرتے ہیں لوگوں کو، صحیح منہج سے ہٹاتے ہیں۔ یہ دینی پیشوا، دونوں جو غلط پیشوا ہیں وہ مذہبی پیشوا ہوں یا دنیاوی پیشوا ہوں، سب کے بارے میں یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو راہ راست سے، راہ حق سے بھٹکا دیا، ہٹا دیا۔ اور وہ جن ہوئے انس، یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی، یہ سورہ احزاب کی حامیم سجدہ کی ایک اور آیت ہے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہ جہنم میں جانے والے کہیں گے پروردگار ہمیں جنوں اور انسانوں دونوں طبقوں میں سے ان لوگوں کو ہمارے سامنے لا، پیش کر جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، راستے سے بھٹکایا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پیروں تلے رون دیں گے، لیکن من الاسفلین، تاکہ وہ لوگ پست لوگوں اور انتہائی نچلے طبقے میں چلے جائیں، جہنم کے طبقے میں نیچے چلے جائیں۔ اس کے لیے وہاں یہ بددعا کریں گے، اس سے جھگڑیں گے جن کی دنیا میں پیروی کر رہے ہیں آنکھ بند کر، اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں ہم کو اس سے پرواہ نہیں، اصولوں کی جنگ نہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو ہم ساتھ دیں گے۔ یہ جو ان کا جھگڑا ہے وہ ان کو جواب دیں گے، یہ ان کو جہنم میں جانے سے پہلے اور جہنم میں جانے کے بعد،
کہ قرآن میں متعدد مقامات پر سورہ صاد میں بھی ملے گا، سورہ بقرہ میں بھی ملے گا، سورہ اعراف میں بھی ملے گا، کئی مقامات پر یہاں بھی ہے. یہاں بدعا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت فرما، ان پر بہت بڑی لعنت بھیج. یہ دنیا میں جو مرے جاتے ہیں اس کے پیچھے اور ان کے خلاف سن نہیں پاتے، اب ہم کچھ بول دیں تو لڑنے آتے ہیں. قیامت کے دن یہ خود کہیں گے کہ ان کو پیش کر ہم پیروں تلے رون دیں گے، اوپر لعنت فرما، ہمارے ڈبل عذاب دے. چونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ہم جہنم میں جا رہے ہیں، لہذا ہماری گمراہی کی وجہ یہ ہے اس لیے ان کو ڈبل دے. سورہ اعراف میں کہا کہ وہ کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا لِكُلِّ مِنكُمْ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. تم میں سے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں. دونوں کو ان کی سرداری ان کی وجہ سے ہے اور ان کا پیچھے چلنا ان کی سرداری پہ، دونوں ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے جو ہے اس قسم کا عذاب ہوگا. اسی طریقے سے سورہ اعراف میں یہ بات کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ تذکرہ کیا کہ دنیا کے جو اسباب ہیں وہ کوئی کام نہیں آئیں گے. میں چند آیتیں صرف پڑھ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے اپنی بات نہ کہتے ہوئے صرف آیتوں کے مضمون پر آپ توجہ دیجیے. اللہ نے فرمایا مثال کے طور پر سورہ لقمان میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کی شریعت کی پابندی کرو، ڈرو اللہ سے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. لا یجزی والد بدلہ نہیں دے گا، کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں دے گا. ہم ولدہ اپنے بیٹے سے، دنیا میں سب سے زیادہ مخلص کسی انسان کے ساتھ تعلق سے کوئی ہوتا ہے تو ماں باپ ہوتے ہیں. دنیا کے لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کے خلاف لکھ سکتے ہیں، ایسا استثنائی کیس ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا مخالف ہو جائے. باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں پورے قرآن میں ہم نے جانا. حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اپنا یہ خواب بھائیوں سے بیان مت کرنا ورنہ تیرے خلاف چال چلیں گے، سازش کریں گے. اسی آیت میں دیکھیے کہ باپ بچانا چاہ رہا ہے اور ڈر ہے بھائیوں کا. اس کا مطلب بھائی حسد کر سکتا ہے، مخالفت کر سکتا ہے اور کرتے ہیں، لیکن باپ چاہتا ہے کہ بیٹا ان سے زیادہ ترقی کرے. دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن آخرت میں کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں ہوگا آئے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور کوئی مولود، کوئی بیٹا اپنے والد سے کوئی کام آنے والا کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا، اپنے باپ کے کام آنے والا نہیں ہوگا. صرف ایک جملے پر غور کیجیے، دل دہل جائے گا اگر ہم واقعی یقین رکھتے ہیں اللہ کے کلام پر کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لہذا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دنیا میں دھوکہ دینے والا شیطان ہو یا نفس ہو تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ رکھے. دوسری آیت جو سورہ بقرہ میں الگ الگ انداز میں تھوڑے سے ایک لفظ ایک جملے کے آگے پیچھے سے دو جگہ پر ہے. اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی ہستی کسی ہستی کے. ہمارے یہاں لوگوں نے وسیلے کا غلط عقیدہ بنا لیا، نماز پڑھے نہ پڑھے، شرک بدعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، بزرگوں کا نام لے، ان کی مزار پہ زندگی میں سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ چلے گئے، قیامت کے دن وہ بچا لیں گے. انتہائی غلط تصور قرآن حدیث سے جس کا رد کیا، اور یہ کسی بزرگ، کسی نبی، کسی فرشتے کے اختیار میں نہیں ہوگا. اجازت ہی نہیں ملے گی کہ کسی شرک کرنے والے کی سفارش کر سکے. قرآن حدیث کی دلیلیں موجود ہیں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر کوئی سفارش کرے گا تو اللہ کی اجازت سے، اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ کی اجازت ملے گی. یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، متعدد مقامات پر ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کوئی ہستی کسی ہستی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. شیئا کچھ بھی کام. مانتے ہیں نہیں مانتے اللہ کا کلام؟ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان نہیں مانتے، سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی فلاں بزرگ کا دامن تھام کے بچ جائیں گے. جی نہیں، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء ابو الانبیاء، اپنے باپ کے کام نہیں آئے
آئیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب ابو طالب اپنے والدین کے کام نہیں آئیں گے. نوح علیہ السلام دنیا میں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام میں. یہ کس لیے اللہ نے کہانی سنانے کے لیے واقعہ بتایا؟ نہیں, یہی مضمون سمجھانے کے لیے کہ کوئی رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ صاد میں, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن تمہارے رشتہ داریاں اور تمہارے اولاد تم کو کچھ بھی کبھی بھی نفع نہیں پہنچا سکے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ صاد کی آیت ہے یہ, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم من اللہ اور یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں, نبی کی رشتہ داری کے نوع کو بولتے ہیں, میں فلاں خاندان کا ہوں, فلاں برادری کا ہوں. کوئی رشتہ داری, کوئی برادری, کوئی تعلق اور اولاد کام نہیں آئے گی. یفصل بینکم, اللہ فیصلہ کرے گا. اور فیصلہ اللہ کا کس بنیاد پر ہوگا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہے, تمہارا کون سا خاندان ہے, کس کے بیٹے کس کے باپ ہو کہ نہیں, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اعمال, ایمان, عقیدے کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا. وَهُوَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. آگے جو جملہ یہ بتا رہا ہے کہ فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا اور عمل سے اللہ پوری طرح باخبر ہے. قیامت کے دن تو منظر یہ ہوگا کہ باپ, بھائی, بیٹا, رشتہ دار سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا, باپ بھاگیں گے, بیوی اور بچے بھاگیں گے. جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کا اس کے بعد میں ذکر کیا. ہر آدمی کا ایسا معاملہ ہوگا کہ دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. یہ منظر ہم سنتے ہیں, بھول جاتے ہیں. وہی منظر یاد دلایا اللہ نے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منها عدل, اس سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں کام آنے والی چیزیں رشتہ داریاں ہوتی ہیں, اس کا رد ہو گیا. باپ ہوتا ہے, رد ہو گیا. بیٹا ہوتا ہے, رد ہو گیا. ہاں, اب کچھ دے دلا کے تم میرا یہ کام کر دو, میں تمہارا یہ کام بنا دوں گا. جیسے آج کل سودے ہوتے ہیں نا. ہاں, ابھی اسرائیل اور حماس پہ چل رہا ہے, ہم 2-4 میزائل ماریں گے, تمہارے 2-4 لوگوں کو نقصان ہوگا, پلٹ کے ہم حملہ کریں گے. نیتنیاہو کو فائدہ ہوگا, ادھر سے یہ کریں گے, ان کا الیکشن ٹلے گا, ان کو یہاں فائدہ, ان کو وہاں فائدہ, لوگوں کی جان جا رہی ہے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ویکسین بنایا دنیا کے تاجروں نے, پلان بنایا, حکومتیں بکی ہوئی ہیں, پبلک مر رہی ہے, بیماری سے کا شکار ہو رہی ہے, بھوک ماری کا شکار ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں, ہم پیسہ کمائیں گے. اب اگر کوئی مسئلہ آتا ہے کورٹ میں, کچہری میں, کوئی کمیشن بٹھایا جاتا ہے تو دے دلا کے دے دے کے معاملہ ختم ہو جائے گا, نپٹا دیں گے. ہو رہا ہے آج کل دنیا میں. آدمی سوچتا ہے مسئلہ آیا تو دے دلا کے رشتے تعلق کی بنیاد پر, پوسٹ کی بنیاد پر معاملہ دبا دیا جائے گا, کوئی عوض دے دیا جائے گا. تو اللہ نے کہا قیامت کے دن ایسا نہیں چلے گا. کافر اگر دنیا بھر کے سونا بھی دے دے, قرآن میں کہا سونا مل جائے اور پورا کا پورا دے کہ یہ لے لے اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے, نہیں ہوگا. کافر مجرم چاہے گا. سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, کہ مجرم یہ چاہے گا کہ اس عذاب کے فدیے میں, بدلے میں اپنے بیٹا کو دے دے. یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ, اپنی بیوی اور بھائی بہنوں کو دے دے, فصیلتہ التی تؤویہ, اور وہ پورا خاندان دے دے جس میں وہ دنیا میں رہتا تھا. ثم ینجیہ, اور پھر اللہ اسے چھوڑ دے گا, نجات دے دے. دنیا میں جس خاندان اور پیچھے رشتوں کے تعلق میں پڑھ کر قرآن حدیث کو پامال کرتا ہے, قیامت کے دن چاہتا رب العالمین یہ سب کو لے لے, سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. ایک دوسرے سے بھاگیں گے, ایک نیکی کو ایک رشتے دار کو نہیں دے گا. منظر میں جائیے, اپنے آپ کو وہاں رکھیے, غور کیجیے کیسا ہولناک معاملہ ہوگا. آگے اللہ نے دوسرے مقام پر آگے اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور کسی کی سفارش اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. جس کا معاملہ جہنم میں جانا طے ہو جائے گا, اسے کوئی جہنم سے, خاص طور سے کفار اور مشرکین کو کوئی نہیں نکال سکے, نبی بھی نہیں نکال سکے. ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فائدہ دیں گے اپنے چچا کو کہ جہنم میں ہلکا مطلب کافروں کو جہنم سے نکلنے کا فائدہ نہیں ملے گا. یہ قرآن میں بھی یہ مضمون ہے. شفاعت بالکسم ہوگی, ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے دنیا میں. اب ہمارے یہاں آج بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, دین کی دکان چلا رہے ہیں,
शिर्क, तौहीद, ईमान और कुफ्र बताते नहीं है, समझाते नहीं है, लोग समझते भी नहीं है, समझना चाहते भी नहीं। जबकि अंबिया सबसे पहले यही सब पढ़ाते थे, यही समझाते थे। ये नहीं माना, नहीं समझा तो अगला सबक नहीं देते थे। देख लीजिए, कुरान हदीस को पढ़िए, अल्लाह ताला ने अकीदा वाज़ेह करके, तो कोई सिफारिश भी काम नहीं आएगी। किसी की सिफारिश, दरखास्त, वसीला दुनिया में काम बनाने के लिए ये भी चलता है। क़यामत के दिन ये भी नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जा सकेगी, ना कोई मदद कर पाएगा। फरिश्ते हों, अंबिया हों, खुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये फैसला हो जाएगा कि इनकी मदद नहीं की जाएगी जो कुफ्र और शिर्क करके आए हैं। अल्लाह ने आगे फरमाया एक दूसरी जगह पे कुरान मजीद में, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनुन, उस दिन कोई औलाद, बेटे और माल फायदा नहीं देंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो क़ल्ब सलीम के साथ अल्लाह के पास आए। क़ल्ब सलीम क्या है? महफूज दिल। वो महफूज दिल जो शिर्क से, कुफ्र से, गुनाहों से, अल्लाह की सरकशी और नाफरमानियों से पाक साफ होगा। जितना ज्यादा पाक साफ होगा उतना क़ल्ब सलीम होगा। दिल साफ सुथरा बनाए, यही है तक़वे वाला दिल, नेकी वाला दिल, इखलास वाला दिल। रमजान जो आया था इसीलिए आया था। आगे हम एक दो मकाम और पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा ही में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। आयत कुर्सी से बिल्कुल पहले वाली आयत पढ़िए, जाके तर्जुमा देखिए कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, उन चीज़ों में से जो हमने तुमको अता किया है, रिज़्क़ दिया है, उसमें से तुम खर्च करो उस दिन के आने से पहले जिस दिन में ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लह, उस दिन कोई लेन देन, कोई सौदेबाजी नहीं होगी कि चलो लेन देन कर ले, और वला खुल्ला, और ना कोई दोस्ती होगी। अब यहाँ मौका नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया है। आप उन मज़ामीन पर गौर कीजिए कि ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कि कोई गहरा दोस्त दुनिया में जो जिगरी दोस्त था, गहरा दोस्त था, अपने दोस्त को पूछेगा नहीं। बल्कि एक जगह फरमाया सूरह ज़ुमर में, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्ला मुत्तक़ीन, कि दुनिया के अखिल्ला, गहरे दोस्त, जिगरी दोस्त, क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तक़ी परहेज़गार लोगों के। तक़वा परहेज़गारी है तो वहाँ भी दोस्ती कायम रहेगी, और नहीं है तो वहाँ यार की दोस्ती वहाँ दुश्मनी में बदल जाएगी। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, उसके कलाम में है, कोई ऐसा गैरा नहीं कह रहा है। क़यामत के दिन ये दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि दोस्त, जब दोस्ती नहीं रहेगी तो दुनिया में दोस्त का अहबाब, कोई कांड, कोई तकलीफ वगैरह इंसान कर बैठता है उल्टा सीधा काम, तो दोस्त का अहबाब सपोर्टर बनते हैं। और आजकल जमहूरियत में चलता है कि जिसके ताल्लुक से ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाए उसका असर पड़ जाता है। वहाँ कोई जथा, कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन से डरो जिस दिन न दोस्ती होगी, न लेन देन होगा, न दोस्ती होगी, वला शफ़ाअह, और न कोई सिफारिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाज़ा यौमुल बाअस, ये सूरह रूम में फरमाया दूसरी जगह पर कि ये बाअस का दिन है, क़यामत का दिन, दोबारा उठाए जाने का दिन है। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला ताअलमून, लेकिन तुम लोग जानते नहीं थे। हम लोग बोलते जानते नहीं जानते। हम जब भी गुनाह का काम करते हैं तो अपने अमल से इस बात का सबूत देते हैं कि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि हमको अल्लाह के सामने हिसाब देना है, या फिर खुशफहमी में मुझे लाएगा अरे माफ हो जाएगा। तो ये बेइल्मी ही की बात है, जहालत ही की बात है। वयौमइज़िन ला यनफ़उ लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम वला हुम युस्तअतबून। यहाँ एक और चीज़ है, तो जिस दिन जिन लोगों ने जुल्म किया, उस दिन जब ऐसा होगा क़यामत के दिन, ना उनकी माज़िरत कोई फ़ायदा पहुँचाएगी। जैसे दुनिया में एक चीज़ ये भी होती है कि आपने कोई गलती की और माफ़ी मांग ली तो माफ़ हो जाएगा। अल्लाह ताला ने से ज़्यादा माफ़ करने वाला, रहमत वाला, रहमान और रहीम, तव्वाब, गफ़्फ़ार कौन? जब तक इंसान की मौत की अलामतें ज़ाहिर ना हो, और उमूमी तौर पर जब तक क़यामत की आखिरी निशानियाँ सूरज का मग़रिब से तुलू होना नहीं होगा, तब तक अल्लाह का दरवाज़ा तौबा खुला हुआ, बाब तौबा खुला हुआ है। तौबा के कबूल होने की गुंजाइश है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह कह रहा है कि किसी की माज़रत और माफ़ी मंजूर नहीं होगी, वला हुम युस्तअतबून। और वही बात जो सूरह आमीन सजदा की आयत में थी कि ना उनसे मनवाने के लिए कहा जाएगा, उनसे रजामंदी के लिए कहा जाएगा कि चलो माफी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। और करेंगे तो कबूल नहीं की जाएगी। वो कहेंगे वापस भेज दे परवरदिगार, माना नहीं जाएगा।
اتنا ہی نہیں، ان کی حسرت کا یہ معاملہ ہوگا کہ جن جن لوگوں پر دنیا میں تکیہ کرتے تھے وہ وہاں ان کے سامنے ٹوٹ جائے گی۔ قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، یہ بت، یہ پتھر، یہ درخت جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ اب جو نیک والے لوگ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ ہیں تو وہ تو بذات خود نیک ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے بت، ان کے نام کی سلیب وغیرہ جو بنا رکھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ مشرکین بھی اور جن کے ساتھ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے جیسے بت ہے، پتھر، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا کہ ہم جن پر بھروسہ کر رہے تھے وہ تو خود ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ کہیں گے وہ لوگ انتم لہا واردون، تم سب اس میں جہنم میں جانے والے ہو، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبودان ہوتے، سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہیں آتے، وکل فیہا خالدون، یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اب یہ تو جہنم میں جانے والی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ منظر تشبیہ کی کہ دنیا میں جب ان کے شرکاء کو بلایا جائے گا اور یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شرکاء تھے، تو وہ لوگ انکار کریں گے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے، فرشتے انکار کریں گے، بزرگان دین انکار کریں گے۔ سورہ احقاف میں اور دوسرے سورہ انعام میں یہ مضامین موجود ہے، وقت نہیں، کہ کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ انبیاء کرام انکار کریں گے، انبیاء کہیں گے، بزرگان کہیں گے ہم تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم کو نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن یہاں تو جن کو یہ عبادت کرنے والا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا دامن پکڑ کے بچ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم کو پوچھتے ہی نہیں تھے، نہ ہم نے اس کا حکم دیا تھا ان کو، پروردگار آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جو ہمارا اور تیرا حق نہیں ہے، تیرے حق کے خلاف دوسروں کی عبادت کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن نے یہ مضمون بھی بیان کیا، تو یہ بھی انسان کے لیے ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ہاں، رشتہ داریاں ہو جائے گی۔ پھر دوسری طرف دیکھیے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی نفس، کوئی ہستی کسی ہستی کے کام کا مالک نہیں ہوگا، پورا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ مالک یوم الدین، اسی لیے کہا جزا کے دن کا مالک۔ سارے آسمان و زمین کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا اللہ تعالیٰ میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے ظالم و جابر لوگ؟ اب کسی کا کوئی فیصلہ، کوئی اختیار، کوئی مہلت نہیں چلے گی۔ دنیا میں دے رکھی ہے مہلت، قیامت کے دن یہ اختیارات چھین لیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کا حال یہ ہوگا کہ نفسی نفسی بولیں گے۔ مختصر یہ، ابھی اور بھی چیزیں باقی تھی لیکن موقع نہیں ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسان مصیبت، تکلیف، پریشانی سے بچنے کے لیے جو چیزیں اختیار کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پیچھے خاندان ہے، میری پارٹی ہے، میرا جتھا ہے، میرا گروہ ہے، میری رشتہ داری ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، میری پوسٹ ہے، میرا فلاں رشتہ اور تعلق ہے، وہ میری سفارش کر دے گا، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے قرآن میں ایک ایک کر کے بار بار بتایا کہ ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے سامنے انسان کے کام نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے اجتماعی اور انفرادی طور پر کہا، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اور پھر اے چچا عباس، اے پھوپھی صفیہ، تم دنیا میں جو چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہاں تک کہ اپنی لاحق جگر فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت، کہ میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں آتا۔ حد ہو گئی، انتہا ہو گئی وضاحت کی، اس کے باوجود ہم دوسرے چیزوں پر تکیہ کر کے بیٹھیں گے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں۔ انبیاء کرام کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ڈریں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس۔ اللہ کے سامنے بغیر اجازت کے کوئی لب کشائی نہیں کرے گا، فرشتے بھی نہیں بولیں گے جب تک اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسا ہوگا، اس کے سامنے کوئی یہ جرات کرے گا کہ اللہ تیرا فلاں بندے یا میرے ابا کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، بدل دے؟ کسی کی ہمت اور جرات ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، جہاں ہم نے جو یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، قیامت کے دن وہاں چلے جائے تو بھاگنے کی بھی کوئی جگہ، این المفر، انسان بولے گا، بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جہنمیوں کے بارے میں قرآن نے کہا وما هم عنہا بغائبین، وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس پہ جیے گا نہ مرے گا، موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے، اب سوچیے کہ ہمیں وہاں کون سی چیز کام آئے گی۔ ایمان اور صحیح ایمان، ایمان کے نام پہ بہت سارے جھاڑ جھنگار لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں، تصوف کے نام پہ، بزرگوں کی بزرگی پرستی اور محبت کے نام پر۔ اس میں کوئی سمجھوتا اور رعایت مت کیجیے کہ کسی کو برا لگتا ہے برا لگے،
اللہ کے رسول نے جب بیان کیا کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، تو یہ ضروری ہے۔ اب ہم اسے بیان کرتے ہوئے اختلافی مسئلہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ اختلافی ہے تو رسول نے بیان کیوں کیا؟ کیا یہ غیر اہم مسئلہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، اب وہ ہمیشہ رہے یا بعد میں نکالے جائے؟ دوسری بحث ہے، ایک جنت میں جائے گا، اس کا مطلب وہی ایک راستہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، سب جہنم کی طرف لے جانے والے راستے۔ پھر ہم فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں؟ تحقیق کریں۔ جنت پہ لے جانے والا راستہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، طریقہ، عقیدہ ہے، اور کوئی نہیں۔ دنیا میں کوئی کچھ بھی بولے، کسی بھی بزرگ کا کسی بھی ہوا پانی پہ چلنے اڑنے والے کا نام لے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے سے اگر ہٹ کر ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ بہکاوا ہے، وہ دھوکہ ہے۔ بالکل صاف سیدھی شفاف دین اور سچا دین یہی ہے، اسی کو اختیار کیجیے، آخرت میں یہی بچائے گا۔ ایمان اور عمل صالح، قرآن میں بار بار ایمان جو قرآن اور حدیث کا پیش کیا ہوا صحیح عقیدہ ہے، ایمان بالغیب، اور عمل صالح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، یہ فضائل کے نام پر گڑے ہوئے میڈ ان انڈیا اعمال، جھوٹی دعائیں، غلط دعائیں، خود اختیار اعمال، بدعتی کام، یہ تہوار وہ تہوار، یہ چیزیں اعمال صالحہ نہیں ہیں۔ اگر آپ اجتماعی قرآن خوانی کر رہے ہیں تو اگرچہ قرآن پڑھ رہے ہیں، عمل صالح نہیں ہے، بدعت ہے، بدعت اچھا عمل نہیں ہے، لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کہ آخرت کے خطرناک انجام کے مقابلے میں ہم کو عبرت لینا چاہیے کہ آج فلسطین میں مسلمانوں کی ضرورت بڑھائی جا رہی ہے، ہمارے ہی لوگ ان کے اعلی کار بن کے ہم پر حملوں کی دعوت دیتے ہیں، اور حملے ہوتے ہیں تو ہم پوری دنیا کراہتی ہے، چلاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں دعا کی جا رہی ہے فلسطینیوں کے تعلق سے، اور کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کچھ نہیں کر سکتا تو دعا کر سکتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ 60 سال گزر گئے، اسرائیل کی دہشت گردی، ظلم زیادتی جاری ہے، اور عالمی ضمیر کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جاری ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ دعا اور بد دعا کرنے کے تعلق سے جب بات کرتے ہیں تو پھر اپنے بھائیوں کو بھی کوسنا شروع کرتے ہیں، اور ان کو ہیرو بناتے ہیں جو اصلاً مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ان کو برا بناتے ہیں جو اصل مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ فلسطینیوں کے پاس جو دولت، پیسہ، غذائیں، دوائیں آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ جن کی آج لوگ برائیاں کر رہے ہیں، سعودی عرب اور سلفی حضرات۔ ان سے زیادہ مدد فلسطینیوں کی کسی نے نہ کی ہے، نہ کوئی کر رہا ہے۔ ایرانی، ترکی، یہ چاہے بیان بازی جو کریں، دکھاوا، عالمی سطح پر یہود و نصارہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مخالف ہیں، لیکن کبھی انہوں نے فلسطینیوں کی مدد نہیں کی حقیقت میں، کبھی انہوں نے یہودیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ یہ خیر، یہ باتیں ہوتی رہے گی، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو، ابھی رمضان کے درس میں علامہ ربیع کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، افغانستان میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی، روس کو بھگا دیا سب نے مل کر، لیکن کیا مسلمانوں کے ہاتھ میں افغانستان آیا؟ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا حل ملا وہاں نظر آتا ہے؟ نہیں آیا۔ حل بھی انہیں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ انقلاب کے نام پر پورے عالم اسلام میں اتھل پتھل بھی پچھلے کچھ سالوں پہلے مصر میں تختہ پلٹا گیا، لیبیا میں بدل دیا گیا، تیونس میں بدلا، کہیں اچھائیاں آئی، ہم خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کل کہا درس میں کہ نیتنیاہو نے 12 لاشیں بتا کے خریدی غلط تھی دنیا کے سامنے کہ ہمارا بڑا نقصان ہوا، حماس نے جو ہے پیچھے ہمارے خوش ہو گئے، ہمارے یہاں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ اتنے سطحیت والے مسلمان بن گئے ہیں، گہرائیاں حقیقتیں سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بیوقوف بناتا ہے، بیوقوف بنتے ہیں۔ 12 لاشیں دکھائی، کیوں دکھائی تھی اس نے؟ مظلومیت بتائی، کیوں بتائی؟ مظلوم ہے وہ؟ نہیں، وہ تمہید تھی کہ اب ہم اس کی وجہ سے حملہ کریں گے فلسطینیوں پر، اور یہ بار بار ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ بار بار بیوقوفی میں خوش ہوتے ہیں۔ جو ہمارا نقصان پہنچاتے ہیں ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، ان کو سر پر بٹھاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ کب ہوش آئے گا؟ اس وقت ہوش آئے گا جب ہمارا دین، عقیدہ، منہج صحیح ہوگا۔ صحیح منہج نہیں ہوگا تو ہم اچھے کو اچھا، برے کو برا سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ جو برا ہے اس کی تعریف کریں گے، جو اچھا ہے اس کی برائی کریں گے۔ یہی ہو رہا ہے، ہمارا منہج ہی صحیح نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے، حقائق کو جان ہی نہیں پاتے، اس لیے بیوقوف بنتے ہیں۔ ہر موقع پر جو ہے ہمیں بیوقوف، چھوٹے چھوٹے معاملے میں پہلے ہم پر حملہ کرایا جاتا ہے، پھر پلٹ کے وہ ہم سے کروایا جاتا ہے، ہمارے کچھ نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، حرکت کروائی اور اس کے بعد حملہ۔ افغانستان پر حملہ کرنا تھا، نیو یارک کے ٹوئن ٹاور پر جو ہے حملہ کیا گیا جو ہوائی جہازوں سے مسلمانوں کو، لیکن ایک پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اس کے جواب میں۔ تمہید تھی، اور خود انہوں نے ہی کیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں دہشت گردی کا کھیل جو جاری ہے وہ ایک ہی پلیئر دونوں طرف سے کھیل رہا ہے، لیکن دکھانے کے لیے ہمارے کچھ بیوقوف نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، ہم استعمال ہو جاتے ہیں۔
इन नौजवानों को खरीदा नहीं जाता, इनकी क़यादत को खरीदा जाता है। अभी आपको कैसे बताऊं, रशिया में सूफियों का की कॉन्फ्रेंस, जिस वक्त रशिया शाम में सुन्नी मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, सैकड़ों को कत्ल किया, उस वक्त सूफियों की कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वहां के सदर की सदारत है, लेकिन उसने अपना नुमाइंदा भेजा। हिंदुस्तान में मोदी साहब के मदद से जो है दिल्ली में सूफियों की कॉन्फ्रेंस हुई। ये मुसलमानों के हक में है क्या? आपको अकल नहीं आती? ये क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जाता है। बाबरी मस्जिद पे टूटने से पहले पूरे मुल्क में कुछ उलमा की तकरीरें हो रही थी, सुन्नी गुमराह जहन्नमी, और वो इनको कह रहा है, पूरे मुसलमान आपस में उलझे हुए और मस्जिद तोड़ दी गई। कोई बयान करता है, आज मैं बयान करूं, लोग बुरा मानेंगे, लेकिन ये दुश्मनाने दीन की चालें होती है। और जिन लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में उन्हीं को हीरो बनाकर पेश करते हैं कि मुसलमान इन्हीं को देखते हैं, और हम देखते हैं जो उनका मुखालिफ है उससे दोस्ती दिखाते हैं ताकि मुसलमान इससे नफरत करें। दिनौरा कुश्ती है, शेख रबी ने कहा अल्लाह की कसम ये दिखावा है, झूठ है, मुसलमान अकल के नाखून ले, होश में है। खैर, जो क़यामत में हमें काम आने वाली चीज है, ईमान और अमल सालेह, वही दुनिया में भी काम आने वाली चीज। अल्लाह की मदद और अपने दीन के फवायद और समात सआदत की शक्ल में, इज्जत की शक्ल में, तरक्की की शक्ल में अगर हम चाहते हैं तो हमें अंदर से सही ईमान वाला होना पड़ेगा, अमल सालेह और तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरी बात, इसी से जोड़कर देखिए कि रमज़ान मुबारक इसीलिए आया था कि हम मुत्तकी बन जाएं, नेकियों के खूबर बन जाएं, गुनाहों से तौबा कर लें। मगर रमज़ान रुख़्सत हुआ तो हमारे यहाँ मिजाज बदल गया, मस्जिद का माहौल तब्दील हो गया। अब वो रौनक नहीं रही मस्जिद में, नेकियों का वो जज्बा नहीं रहा, गुनाह के जो अड्डे छूने थे फिर से आवाज। क्या रमज़ान मुबारक ही सिर्फ अल्लाह के बंदगी का ज़माना है? क्या क़यामत के ये जो मनाज़िर हैं सिर्फ रमज़ान के लिए है? इससे हम डरे रमज़ान में? जन्नत और जहन्नम का डर, जन्नत का शौक और जहन्नम का खौफ क्या सिर्फ रमज़ान से जुड़ा हुआ है? या इबादत की ज़रूरत सिर्फ रमज़ान में है? तो फिर अल्लाह की रहमत भी हमको रमज़ान ही में मिलना चाहिए। रमज़ान के बाद रहमत की ज़रूरत में फ़लस्तीन टूटता है, हमारे ऊपर कोरोना की वबा आती है, हम आपस में भूखमरी के, बेरोजगारी के शिकार होते हैं, तो क्या परवाह है? हम जब मस्जिद से हट गए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। दीन जब रमज़ान में है तो रमज़ान में रहमत देगा, रमज़ान के बाद तुमने दीन छोड़ दिया, रहमत गई, रूठ गई। और यही वजह है, इससे पता चलता है कि रमज़ान की हमारी इबादतें खुलूस वाली नहीं थी, वो हमको बदल नहीं सकी। हमने बड़ी मुश्किल से एक सूद को काटा, उलझा हुए सूद को दोहराया, अब उसको फिर से काट कर दे दिया। अल्लाह ने कहा उस औरत की तरह ना हो जाओ जो अपने सूद को बड़ी मुश्किल से सुलझाती है, फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर दे। मेहनत करके काम किया और उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए। इबादत की जरूरत हमेशा है, इसमें कभी आदमी रिटायर नहीं होता। सूरह हिज्र की आखिरी आयत पढ़ी, अल्लाह ने अपने रसूल से खिताब कर दिया, अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि यकीन यानी मौत आ जाए। मौत आने तक इससे रिटायरशिप नहीं है। अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, राग़िब हो जाएंगे। इसकी जरूरत हमको फलस्तीनी मसले में भी है, बीमारी और वबा से बचने के लिए भी है, बेरोजगारी का मसला हल करने के लिए भी है, अपने बच्चों को फितनों से बचाना है उसके लिए भी है, छोटे से छोटे मसले के हल करने के लिए हमें अल्लाह की मदद की जरूरत है। और उसके लिए हमें जरूरत है कि हम मुत्तकी परहेज़गार बने। अब रमजान के रोजे खत्म हो गए, उसके बाद शव्वाल के रोजे हैं, ये नफली है, लेकिन इसकी फजीलत अल्लाह के रसूल ने बताया कि हर अमल कम से कम एक का 10 होता है। अगर एक आदमी ने रमजान शव्वाल के रोजे रख लिए तो गोया उसने पूरी जिंदगी रोजा रखा, पूरे साल का रोजा रखा। कैसे? जब एक महीने का हमने रोजा रखा तो एक का 10 महीना हो गया, एक महीने का रोजा रमजान का 10 महीने के बराबर, और फिर 6 रोजा रखा तो 3 30 के बराबर हुआ ना, तो 30 30 60 हो गया, तो ये 2 महीना हो गया। इस तरीके से अगर हमने शव्वाल के भी 6 रोजे रमजान के रोजों के साथ रख लिए तो पूरे साल का रोजा हो गया। ये सिलसिला हमारा जारी रहना चाहिए। रमजान चला गया, ठीक है, हम उसमें जो मेहनत करते थे वो मेहनत हमसे ना हो, लेकिन मस्जिद का रास्ता भूल जाना, अल्लाह तबारक व तआला की बातों को भूल जाना, कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लेना, दीन और दीन को समझने के लिए जो जज्बा रमजान में उमड़ता है उससे एकदम से तहीदस्त हो जाना, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है और अपनी रमजान की मेहनतों पर पानी गिरने के मुतरादिफ है। लिहाजा हम चाहते हैं कि बीमारियों से, वबाओं से बचें। हम चाहते हैं कि
کہ فلسطین میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، دنیا کے مختلف خطوں میں اللہ کی رحمت اور مدد آئے تو اس کی مدد مانگنے کے لیے ہم کو پہلے نیک بننا ہوگا. نیک بن جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹائے گا نہیں شرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے. اور آپ اس میں نیک بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بننے کی توفیق دے، متقی بناتے ہوئے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعنا وإياكم من آيات الحكيم إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله